یہ اس بار بار قرآن نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے کہ اس بات کو انسان سمجھ لے کہ وہ کون سی چیز ہے جو کہ انسان کو شیطان بنا دیتی ہے۔ انسان کے لیے دونوں راستے ہیں کہ ادھر سے اوپر جائے تو ملکیت فرشتوں کی دنیا ہے، وہ فرشتوں کی دنیا کیسے ملتی ہے اور وہاں تک رسائی کیسے ہوتی ہے، اور نیچے اترے تو شیطان اور شیطان کی دنیا سیٹینیکل ورلڈ ہے۔ تو یہ جو سیٹینیکل ورلڈ ہے اس میں کیسے جاتے ہیں لوگ، تو شیطان کا ذکر کر کے بتا دیا کہ ایسے جاتے ہیں۔ اور شیطان تو وہاں سے گیا ہے جہاں سے آپ اور ہم نہیں آتے۔ جی ہم تو زمین پہ رہتے ہیں نا، وہ تو فرشتوں میں تھا اور فرشتوں کا معلم تھا اور بہت بڑا عابد و زاہد تھا۔ کہتے ہیں کہ زمین پہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا۔ تو بتائیے کہ وہاں تک کون گیا ہم میں سے؟ تو اب وہ اتنی اونچی جگہ سے اور ایسی بلندی سے گرا ہے، تو کون سی چیز ہے جس نے اس کو سر کے بل گرایا ہے اور شیطان بنا دیا؟ تو اس کا مطلب یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور وہ ہے انا۔ وہ انا ہے، ایروگینس ہے۔ یہ ایروگینس جو ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اسی کا ذکر یہاں پہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے تم کو پیدا کیا، یعنی آدم کو، اور تمہاری صورت شکل سب بنا دی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، اور وہ سجدہ کرنے والوں سے نہیں ہوا۔ تو اس سے پوچھا اللہ نے، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا، کس چیز نے منع کیا؟ What did you prevent؟ کس نے روکا ہے تجھے اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ تو نے کیوں سجدہ نہیں کی، کیوں نہیں کیا؟ اذ امرتک، when I have commanded you، میں نے تجھے جب حکم دیا تھا، میں نے تجھے کہا تھا، میں نے کہا، حکم دیا، حکم کی بات، یہ بات بھی سمجھ لیجیے، حکم سب سے اہم چیز حکم ہے۔ ایک غلام کے لیے سب سے اہم بات کیا ہے؟ حکم۔ ایک ملازم کے لیے کیا چیز چاہیے؟ حکم، آرڈر۔ ایک فوجی کے لیے فوج کا نظام کس چیز پہ چل رہا ہے؟ آرڈر از آرڈر۔ اب انہیں اس بات سے بحث نہیں ہوتی جی آرڈر کیا ہے، کیسا ہے، کیوں ہے، نہیں، نظام نہیں چلے گا۔ تو جب ہمارے چھوٹے چھوٹے نظام آرڈر سے چلتے ہیں تو خدا کا نظام بغیر آرڈر کے کیسے چلانا چاہتے ہیں؟ جبکہ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے نوکر نہیں، ملازم نہیں ہیں۔ ہاں، ہم کوئی سروس نہیں کر رہے، نوکری نہیں کر رہے، بندے ہیں۔ بندہ ہونا یہ آخری حد ہے کسی کے تابع دار ہونے کی، کسی کے آگے مٹنے کی، کسی کے آگے فنا ہونے کی، کسی کو ماننے کی، کسی کو اپریشیٹ کرنے کی آخری حد ہے۔ تو جو اس آخری حد پہ کھڑا ہے تو وہ تو سب سے زیادہ آرڈر کے لائق ہے کہ آرڈر پر ہی چلے۔ تو اس لیے اللہ نے اس سے فرمایا میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب جو چیز حائل ہوئی ہے نا اس کے معاملے میں، اور جو چیز سب سے پہلے رب سے ٹکرانے چلی ہے وہ ہے انا۔ قال انا، آ گیا نا انا، اس نے کہا میں انا خیر من، I am better than him، میں اس سے بہتر ہوں، میں ہوں انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو یہ جو انا آئی ہے نا، اس انا کی وجہ سے بس یہاں سے کام خراب ہوا، یہ چیز براہ راست رب کے مقابلے میں آ گئی۔ کوئی چیز رب سے نہیں ٹکراتی، انا ٹکرا جاتی ہے۔ ورنہ تو رب نے بڑی بڑی منزلیں دی ہیں، لوگ ایسے ایسے مقامات دیے ہیں، سبحان اللہ، ہے سیادت دی ہے، قیادت دی ہے، امامت دی ہے، ولایت دی ہے، نبوت دی ہے،
سب سے بڑی منزل، سب سے بڑا مقام تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اپنا حبیب بنایا، کائنات کا سردار بنایا، سید ولد آدم کہا میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں۔ لیکن رب سے ٹکرانے والی یہاں کوئی بات نہیں، اس لیے کہ یہاں پہ انا نہیں ہے، انا نہیں ہے، انا کے بغیر ہی ہے۔ تو انا کے بغیر بڑی سے بڑی منزل ہے، اور انا کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ انا کے ساتھ ہے فَاهْبِطْ، آگے کیا ہوا پھر؟ فَاهْبِطْ، اترو یہاں سے، نکلو، گیٹ آؤٹ۔ اللہ نے فَخْرُجْ مِنْهَا، یہاں فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا کہ نکلو اور نیچے جاؤ۔ یہ ہے وہ چیز، انا کا نتیجہ۔ انا والے نکال دیے جاتے ہیں، اور بغیر انا کے جو اس کے حضور میں حاضر ہوتا ہے وہ بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو شیطان نے انا کہا اور کہا کہ میں بہتر ہوں، خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ دیکھیے جناب، اسی کا نام تکبر ہے، اسی کو ایروگینس کہتے ہیں۔ یہ وہ آئمنس نہیں ہے جو انسان کے لیے ضروری ہے، یا وہ سیلف ہوڈ جس کو خود ہی کہتے ہیں۔ ایک خود ہی ہے، وہ ایک الگ چیز۔ ایک ہماری آئمنس ہے، ہماری سیلف ہوڈ ہے، ہم ہیں کس چیز کے ساتھ؟ ایک پوٹینشل کے ساتھ ہیں جو رب نے ہمیں دیا ہے۔ رب نے ہمیں کسی مقام پہ کھڑا کیا ہے نا، ایک وجود بخشا ہے، ایک کیپیسٹی دی ہے، ایک ہمارے اندر صلاحیت ہے، پوٹینشل۔ تو یہ ہے خود ہی، اس کی شناخت، اس کی پہچان خود ہی۔ اور انا کیا ہوتی ہے؟ انا ہوتی ہے ایک خیال، کہ آدمی جب یہ سوچتا ہے میں کچھ ہوں، یعنی کسی کے مقابلے میں اس سے بہتر ہوں، اور دوسرے کو سمجھتا ہے کہ یہ حقیر ہے، یہ خطرناک ہے۔ انا کے مزاج میں یہ چیز شامل ہوتی ہے، میں بہتر ہوں، یہ حقیر ہے، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ شیطان نے یہی کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، یہ کہا حقیر، اور اس کو تو نے میرے سامنے کھڑا کر دیا۔ آگے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو مجھے آگ سے بنایا، you have created me from fire and created him from clay، اور اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے، اسے مٹی سے، تو آگ بہتر ہوتی ہے۔ اس نے یہ دیکھا، تو یوں یہ تکبر، یہ ایروگینس، یہ خودی نہیں، یہ اس کا ایروگینس، یہ خیال ہے۔ باقی جو وہ کہہ رہا ہے وہ رب کی تخلیق ہے، جس کے ساتھ وہ کھڑا ہے وہ تخلیق تھی۔ لیکن جب وہ خیال بن گیا نا اس چیز کا، بہتری کا، آپ کا کوئی پوٹینشل، آپ کا کوئی آپ کی صلاحیت، کوئی علم، کوئی عمل، کوئی کمال جب خیال بن جائے تو یہ انا ہے۔ اور جب آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اسٹینڈ کر رہے ہوں، تو یہ خود ہی ہے۔ آپ اسٹینڈ ضرور کریں مگر خیال میں نہ جائیں کہ خیال وہی کہ میں بہتر ہوں۔ ایک علم والا سوچے کہ میں بے علم سے بہتر ہوں، ایک عمل کر کے آدمی سوچتا ہے میں بے عمل سے بہتر ہوں، کوئی بھی کارنامہ کر کے انسان سوچتا ہے میں فلان سے بہتر ہوں، امیر اپنی دولت پہ خوش ہو کے کہتا ہے میں غریب سے بہتر ہوں، لیڈر اپنی لیڈری پر خوش ہوتا ہے کہتا ہے میں بہتر ہوں، حکمران اپنی حکومت پہ خوش ہوتا ہے، بادشاہ اپنی بادشاہت کے ساتھ خوش ہوتا ہے میں بہتر ہوں۔ یہ بہتر جو ہم کرتے ہیں بس یہی وہ خیال ہے جس سے بچنا، یہ خیال نہ آنے دو۔ اس میں دوسرے لوگ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، ہماری نظر میں گرتے جاتے ہیں، پھر ہمارا رویہ بدل جاتا ہے، ہمارا ان کے ساتھ سلوک بدل جاتا ہے، ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ یہ خرابی ہے سب سے بڑی۔ اسی انا کو مٹانا دین کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ یہ جو خیال ہے نا یہ پیدا نہ ہو۔ جب یہ خیال نہیں رہے گا تو انشاءاللہ آپ کا ہر عمل بالکل ایسا ہوگا جو اللہ کے یہاں قبول ہوتا جائے گا، آپ کے اوپر عاجزی انکساری کی مہر لگ جائے۔ اب یہ انسان کا اپنا وہ ہے کہ کس طریقے سے وہ اس خیال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ ضروری ہے کہ اس کے لیے ہمیں اپنی سیلف اسٹڈی کرنی پڑے گی، اپنا انالیسس کرنا پڑے گا، اپنا جائزہ لینا ہوگا، اپنے ماحول کو دیکھنا ہوگا۔ ایسے ماحول سے بچیے جہاں دعوے ہو رہے ہیں، جہاں انائیں جو ہے سر اٹھا کے چلتی ہے، ایسے ماحول سے بچیے، ایسے لوگوں سے کو پسند کرنے سے بچیے، ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنانے سے بچے جو ایروگینس میں
رہتے ہیں, جو میں کرنے میں زیادہ خوشیاں محسوس کرتے ہیں, تو ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائے جن میں عاجزی, جن میں انکساری ہے, تواضع ہے. اور آج کے دور میں ایسے لوگ کہاں ملیں گے؟ وہ تو کتابوں میں ہی ہیں, کتابوں میں ہی مل سکتے. اسی لیے ہم صوفیاء کرام سے اور بزرگوں سے سب سے زیادہ محبت کرتے. جو ہمارے صوفیاء ہوئے ہیں نا, ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ وہ اپنی اس انا کو وہ مٹا کر پھر کسی کمال پہ پہنچے ہیں, اور انہوں نے اس کو بہت آخری حد تک جا کے مٹایا ہے. فنا, پھر فنا الفنا, کتنے انہوں نے درجات بیان کیے ہیں. تو یہ سب انہوں نے پھر باقاعدہ ایک اس کو علمی انداز میں لکھ بھی دیا کہ انسان کن کن مرحلوں سے گزرتا ہے, فنا کیا ہے, فنا الفنا کیا ہے, فنا مصطلح کیا ہے. اقبال اسی بات پہ تو حیران تھے کہ ہمارے صوفیاء نے انسانی نفسیات, ہیومن سائیکولوجی اور علم النفس کو کہاں تک پہنچا دیا. یورپ وہاں کا تصور نہیں کر سکتا. اقبال نے اپنے استاذوں کو جو یورپ میں اسے ملے, گوئٹے اور یہ وغیرہ, نیٹشے, ان کو چیلنج کیا ہے اور کہا کہ آؤ ذرا ادھر ہمارے یہاں کہ امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذرا مکتوبات پڑھ کے دیکھو, تمہیں پتہ چلے گا کہ علم النفس کیا چیز ہے اور کتنا گہرا مطالعہ ہے یہ انسان کے بارے میں. تو اور پھر اسی طرح جو اکابر صوفیاء کرام ہوئے ان سب کا یہی حال تھا, سب کا یہی معاملہ تھا. تو جناب یہ ہے انا کا اور خودی کا فرق, اس کو سمجھ لیں. وہ جو ہے نا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ وہ خودی نہیں ہے جو ایروگینس کہلاتی ہے. یہ خودی سیلف ہوڈ ہے, یعنی وہ آپ کا پوٹینشیل کہاں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو زندہ کرو اور کہیں سٹینڈ کرو, نظر آؤ, جو اللہ نے دی ہے صلاحیت اس کو یوٹیلائز کر کے آگے بڑھو. یہ ہے خودی کو کر بلند اتنا. تو وہ تو خیر اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ہمارا سارا لٹریچر جو صوفیہ کا ہے اور ہمارا سارا تصوف, وہ سب اس بات کو پریکٹس کر کے دیا ہے, اور انہوں نے اپنا یہی پوٹینشیل جو ہے بڑھایا ہے یہاں تک کہ انسان کہاں کہاں پہنچ گیا, جو میں نے ابھی عرض کیا. تو یہ اقبال کا مقصد تھا خودی کا. اب جہاں انسان انا اور خودی کا فرق نہ کرے وہاں بھی نقصان ہے, اور جہاں انسان انا کو خودی سمجھ لے تو پھر یہ اور زیادہ خطرناک ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کو خودی اور انا کا فرق نہیں پتا, تو وہ ایروگینس میں ہیں, وہ بس ضد پر ہیں, اور ان کی ضد یہی ہے کہ بھائی وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کوئی سپیریئر, بڑی چیز ہے. اور جہاں بھی کوئی بات آ گئی مزاج کے خلاف, کوئی حق کی بات, کوئی صحیح بات, تو نہیں مانتا آدمی. پھر یہ انا ہے, انا ہے. دیکھیے خودی جو ہے نا وہ حق کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے, اور انا یہ رکاوٹ. خودی میں ضد نہیں ہوتی, انا میں ضد ہے. خودی کے اندر, خودی ایسے درخت کی طرح ہے جیسے کوئی ہرا بھرا نرم شاخوں والا جس پہ پھل لگے اور وہ اس پھلوں کے بوجھ سے جھکا جا رہا ہے. یہ خودی ہے. اور انا یہ ہے کہ آپ کے درخت کے سارے پتے جھڑ چکے ہیں, آپ سوکھ گئے ہیں, خشک ہو گئے ہیں, صرف لکڑی رہ گئی ہے جو کھڑی ہے, بس خواہ خواہ اکڑے ہوئے ہے. بس اس کی کیا حیثیت, نہ اس سے سایہ ملے نہ اس کا کوئی پھل لگے, اور کبھی اگر ایک جھونکا ہوا کا لگے تیز, کوئی آندھی طوفان, تو سارا درخت نیچے. یہ انا والوں کا حال ہے, ایسے ہی گرتے. اسی طرح اللہ نے ان کو مارا ہے لے جا کے, فرعونوں کو ڈبو ڈبو کے مارا, نمرود کو ذلیل کر کے مارا ہے. اور آج بھی اللہ تعالیٰ ایسے انا پرستوں کو ایسے ہی مارتا ہے. ہاں, مگر آج وہی نازل نہیں ہو رہی, ورنہ آج کے فرعونوں کا بھی ذکر ہوتا. جی آج بھی بتاتے ہیں اسی وحی کی روشنی میں, دیکھو کیسے اس نے وہاں تباہ کی ہلاک, ایسے یہاں مارا, اور ایسی ایسی بیماریوں میں جا کے ایسے ایسے بے بسی اور مسکینی کی موت مرتے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں تماشا ہر جگہ, تو ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. اس لیے شیطان نے انا سے کام لیا, یہ پہلی چیز ہے جو رب کے مقابلے میں آئی, اور بس اسی لیے یہ بتایا گیا کہ تم اس سے بچ رہا, انا کو مت لانا آگے. اور جب بھی تم اپنی طرف دیکھو, ہاں ایک چیز ہے کہ انسان اپنی طرف کیا دیکھنا چھوڑ دے. اللہ نے حسن دیا ہے تو کیا آئینہ نہیں دیکھیں گے, کیا ماشاءاللہ نہیں کہیں گے. اللہ نے علم دیا ہے تو
تو کیا اس سے کام نہیں لیں گے؟ اس کو کبھی نظر میں نہیں لا سکتے کیا؟ اللہ نے کوئی کمال دیا ہے تو کیا کبھی وہ خیال میں تخیل میں نہیں آئے گا؟ آئے گا، کبھی اس کا احساس آئے گا، خیال آئے گا. جیسے آئینہ دیکھ کر اپنا حسن تو نظر آئے گا نا. تو اس وقت کہیے الحمدللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اس وقت یہ کہیے جو اللہ کے نیک بندے کہتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے دربار میں دیکھا کہ مجھے اتنا عالیشان دربار دیا میرے مولا نے، میرا ایک سپاہی، میرا ایک درباری اتنا طاقتور کہ یہاں سے اتنا دور تخت پڑا ہوا، اور کہا کہ میں لاتا ہوں، اور لا بھی دیا اس نے، پلک جھپکنے سے پہلے لا کر رکھ دیا. اس وقت جب آپ نے اپنے دربار کی شان دیکھی تو کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تو بس یہ ہے وہ چیز کہ جہاں اپنا کوئی کمال یا خوبی نظر آئے تو ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی حیثیت، میں کیا، میں کہاں سے لاتا؟ یہ سب رب نے دیا. تو اس کو کہتے ہیں شکر. تو اب شکر جہاں آ جاتا ہے وہاں انا کا کھیل ختم. اس لیے تو 2 سجدے کیے نا آپ نے نماز میں، 2 سجدے کرتے ہیں. پہلا سجدہ اس لیے کرتے ہیں یہ انا جو ہے اس کو مارو پہلے، یہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہو. پہلا سجدہ کیا، انا ختم، بندگی کا اظہار ہو گیا. اور پھر دوسرا سجدہ، یہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ آپ کا پوٹینشیل، یہ آپ کی خودی ہے. دوسرے سجدے کے ساتھ آپ کی خودی کا اقرار کروایا گیا کہ یا اللہ تو نے مجھے توفیق دی ہے، تیری طرف سے ہے یہ. تو پہلا سجدہ انا کو فنا کرنے کے لیے، اور دوسرا سجدہ اپنی بقا کے لیے. وہ بقا جو اللہ کے فضل پہ کھڑی ہے، نہ کہ اپنی انا پہ. تو انا کو مٹا کے جو بقا ملتی ہے وہ بقا ایسے ہی ہوتی ہے کہ وہ سجدے سے لڑتی نہیں ہے، وہ عاجزی سے ٹکراتی نہیں ہے. اس لیے جو سب سے بلند ہستی ہے اس کائنات میں وہی سب سے زیادہ بندگی میں آگے ہے، اور وہ ہیں آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جو سب سے بڑی ذات اللہ نے بنائی، جس کو پیدا کیا، سب سے بڑا کمال دیا، سب سے زیادہ عروج دیا، اسی ذات نے بندگی کو اس کے انتہا پہ پہنچا کے دکھا دیا. یہ ہے وہ چیز. تو انسان اس طرح اپنی انا کو مٹا کے اپنی بقا کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھے. اور اس کے بعد پھر اس کو نکال دیا. فرمایا کہ فما یکن لک تتکبر فیہا، تجھے یہ زیبا نہیں تھا کہ تو میری اس جگہ میں جنت میں تکبر کرتا. فخرج، نکل یہاں سے، انک من الصاغرین، تو اب چھوٹے لوگوں میں سے. پتہ یہ چلا کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے وہی چھوٹا ہے. قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا اے اللہ مجھے ایک مہلت دے دے. give me a respite, give me a chance. الی یوم یبعثون، کب تک؟ till the day of judgment, till the day when the people will be raised up. جب لوگ اٹھیں گے نا اس وقت تک مجھے تو ایک مہلت عطا فرما دے. قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے مہلت دی گئی. You have been given respite. چنانچہ مہلت مل گئی. اب اس کو اب آ گیا وہ میدان میں جناب. اور اب ہمارے ساتھ یہ ایک اور چیز لگ گئی. ایک تو انا ہے، دوسرا شیطان. اب شیطان اسی انا سے ہمارے اندر گھستا ہے اور یہیں سے ہمارا کام خراب کرتا ہے. انا مٹا دو، اس کی انٹری ختم. نفس مٹا دو، انٹری ختم، کوئی تعلق نہیں. اب آگے اس نے اس لیے کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو مجھے اس بات کی قسم ہے جو تو نے مجھے گمراہ کر دی. یہ بھی ایک بے ادبی والا انداز ہے. گمراہ کر، تو نے مجھے گمراہ کر دی. خود انا کر کے آیا ہے اس کے ساتھ. فرشتوں نے بھی تو ایک رسپانس دیا تھا نا. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں نے کیا تھا سجدہ، فوراً جھک گئے اور کہا سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا. یہ فرشتوں کی کہتے. اور ایک اس کا رسپانس تھا، انا کر رہا تھا. اور پھر آگے کہتا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا. یہی سارے انا پرستوں کا شیوا ہے. خود اپنے ہاتھ مار کھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس نے کر دیا، اسی کا فیصلہ. نہیں،
یہ ہماری قصور ہوتے ہیں. تو اس نے کہا تو نے مجھے گمراہ کر دیا, میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں لاقدن لہم صراطک المستقیم, اور قسم یہ کھائی کہ اب میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ہی بیٹھوں گا. سیدھے راستے پر, دیکھیے سیدھا راستہ جو رائٹ وے ہے نا, جو اسٹریٹ وے ہے, بس یہی خطرے میں ہے, سمجھ لیں آپ اس کو. اسی کو بچانا ہے. جو غلط راستوں پہ چلتے ہیں ان کو بچانے کی انہیں فکر نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ شیطان کی زد میں ہے ہی نہیں, شیطان کے نشانے پہ ہے ہی نہیں. آپ غلط راستہ چوز کر لیں, اس کے بعد آرام سے چلیں, چلائیں لوگوں کو, کوئی خطرہ نہیں ہے. شیطان پیچھے سے دھکے ہی لگائے گا, اور کبھی آپ کا فیول کم پڑے گا تو فیول بھی ڈال دے گا, اور کوئی کمی ہوگی وہ پوری کرے گا, بالکل سپورٹ کرے گا. غلط راستے میں تو وہ آپ کو لے کے چلے گا. اس لیے سارے غلط کام بڑے آرام سے ہوتے ہیں دنیا بھر کی سپورٹ اور حمایت کے ساتھ, لیکن صحیح کام کرنے والوں کے لیے بڑی مشکل ہے. آپ کیجئے کوئی صحیح بات, کہیں بھی بیٹھ کے کریں, کوئی ضروری نہیں ہے مسجد میں ہی صحیح باتیں ہوتی ہیں. گھر میں بیٹھ کے خاندان میں کوئی صحیح مشورہ دے کے دیکھ لیں, کبھی گھر میں مشورہ دے کے دیکھ لیں. صحیح بات کریں گے وہیں سے مخالفت شروع ہو جائے گی, صحیح بات سمجھائیں گے وہیں پریشانی لاحق ہو جائے, وہیں مخالفت ہوتی ہے. یہ اکثر ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ شیطان صحیح کام آپ کو کرنے نہیں دے گا. تو بہرحال اب اس میں ہمارا امتحان ہے, ہم کتنے استقامت دکھاتے ہیں. تو اس نے کہا تھا میں تیرے سیدھے راستے بیٹھوں. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہماری اور یہودیوں کی نماز میں وسوسے کا ہی فرق ہے. سب سے بڑا فرق وسوسے کا ہے. یہودی نماز پڑھتا ہے کوئی وسوسہ نہیں آتا اس کو, مسلمان نماز پڑھے گا تو وسوسے آئیں گے, اس لیے کہ مسلمان صحیح راستے پر ہے. اب اسی کی نماز خراب کرنی ہے شیطان نے, تو وسوسہ آپ ہی کو ڈالے گا. یہودی کو کیوں ڈالے گا, وہ تو سکون سے پڑھے گا. یہ ایک وجہ ہے. تو اکثر لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے نا, وسوسے آتے ہیں, خیالات آتے ہیں, اس کی وجہ یہ. اور اس نے کہا میری پلاننگ یہ ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, میں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا, سامنے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, چاروں طرف سے میں ان کو گھیروں گا اور میں ان کو بہکاؤں گا. 4 سائڈیں ہیں, ان کا ذکر کیا اس نے. ایک اوپر کی سائڈ بھی ہے جس میں سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اوپر کا جو اسٹرائک اور حملہ ہوتا ہے نا, وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس سائڈ کا ذکر ہی نہیں کیا اس نے. حالانکہ اگر اوپر سے آتا نا تو پھر چاروں سائڈیں خود ہی کور ہو جاتی ہیں. کیا خیال ہے آپ؟ جب ایئر اسٹرائک ہوتا ہے تو پھر اور کسی حملے کی ضرورت ہے؟ ساری جنگ ایئر اسٹرائک پہ چلتی ہے اب تو. یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. تو ایئر اسٹرائک کی بات ہی نہیں کر رہا, وہ کہہ رہا ہے دائیں بائیں سے آؤں گا. اصل میں بات یہ, اس کو اللہ نے اوپر سے آنے کا راستہ ہی نہیں دیا. اوپر سے آ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کا خود اپنے ساتھ تعلق جوڑا ہوا ہے کہ میرا بندہ مجھے بھی تو یاد کرے گا, مجھے جب پکارے گا اور میری طرف جب آئے گا تو کہاں سے آئے گا؟ اس سائڈ سے. اس لیے ہماری جو ڈائریکشن ہے رب سے, وہ اوپر کی طرف سے جڑی ہوئی ہے. یہیں سے پھر اعمال ہمارے پہنچتے ہیں, دعائیں پہنچتی ہیں. ہم جب یاد کرتے ہیں, ہماری دعائیں, ہمارا پکارنا, ہمارا رونا دھونا سب اس سائڈ سے. یہاں شیطان داخل ہی نہیں. اس لیے سیدھا بندے کا کانٹیکٹ ہو جاتا ہے رب سے. اور بس جب بندہ اس بات کو سمجھ لیتا ہے تو شیطان 4 طرف سے آئے یا 8 طرف سے آئے, کچھ نہیں کر سکتا آپ. اس لیے کہ اوپر والی سمت بندے کے لیے پوری طرح محفوظ ہے, اور وہیں سے بندہ اپنے رب سے مل چکا ہے, اور رب کی ساری مدد اوپر سے آ چکی ہے. تو اب شیطان کیا کرے گا؟ اور اس نے آخری بات جو کی وہ یہ ذرا قابل غور بات ہے جناب, اور یہ اس کا داؤ پہ چل گیا ہمارے اوپر. آج تو بہت زیادہ ہے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور تو اپنے اکثر بندوں کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا پھر. جی جناب, دیکھا آپ نے, یہ ہے اس کا سب سے بڑا مشن اور اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ کہ لوگوں کو ناشکرہ بنا دے. ناشکرہ پن آج ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے, ہر دور کے ساتھ, ہر وقت کے ساتھ, ہر نسل کے ساتھ. ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں کو دیکھا تو شکر بہت ادا کرتے تھے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اور آج کے نوجوان کو, آج کی نسل کو دیکھیے, شکر نہیں. اب کل کیا ہوگا؟ آج جو کچھ نظر آ رہا ہے نا, کل یہ بھی نظر نہیں آئے گا. تو یہ شیطان کا سب سے بڑا داؤ ہے کہ ان کو ناشکرہ بناؤ, کیونکہ ناشکرے پن میں ہی ساری خرابی ہے. جو ناشکرہ ہو گیا وہ مایوس ہو گیا, وہ ختم, وہ بالکل کولیپس ہو جائے گا, بالکل کولیپس. روحانی اعتبار سے تو گیا ہی گیا, ویسے بھی جائے گا, اپنی سائیکولوجی میں جائے گا, اپنی شخصیت میں جائے گا, اپنے ارادے میں, عزم میں, استقلال میں, ہر چیز میں جائے گا. کیونکہ ناشکرے پن کے ساتھ آدمی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا.
شکر کرنے والا آدمی بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے. بس آخری بات، مجھے اور بھی باتیں کرنی تھی، خیر ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے. وہ برطانیہ سے یہ جب گئی تھی سابق ان کے وزیر اعظم کی بہن تھی غالباً، بہن تھی ابھی بھی تھی، بہن ہی تھی غالباً، جب اس نے یہاں کا دورہ کیا فلسطین کا، تو فلسطین میں اس نے جا کر اسلام قبول کر لیا. یہ بہت مشہور ہوا ہے. تو اس نے اسلام قبول کر لیا. اس وجہ کیا بنی؟ اس نے کہا میں اس بات پہ حیران تھی، ہسپتالوں میں پڑے ہیں، کٹے پھٹے پڑے ہوئے ہیں، اور اتنا ظلم ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے پاس، زندگی موت کی کشمکش ہے، مگر ایک ہی بات کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کیا بات ہے، یہ شکر میں اتنی طاقت ہے. وہ اس بات سے اتنی انسپائرڈ ہوئی ہے. اس نے کہا آخر کوئی تو وجہ ہے، ان لوگوں نے یہ جینے کا یہ سبق کہاں سے سیکھا؟ اس حالت میں ہم تو سروائیو نہیں کر سکتے، ان کی ہم تصور نہیں ہے. ان کا تو کچھ ایک ذرا سا کم ہو جائے نا دنیا سے تھوڑا حساب کتاب، تو ان کو تو موت نظر آتی ہے، ہر تو اندھیرا ہی اندھیرا. اس لیے دیکھیں خودکشی کہاں ہے سب سے زیادہ. مگر ہم کس وجہ سے آج جی رہے ہیں، ان حالات میں بھی جی رہے ہیں، صرف اللہ کا شکر کی وجہ سے. تو شکر بہت بڑی طاقت ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ لوگ شکر نہ کریں، تو مریں پھر کچھ بھی ہو، خودکشی کریں، تباہ ہو، برباد ہو، شکر نہ کریں. تو اس لیے ہمیں شکر کا راستہ ضرور پکڑ کے رکھنا ہے کہ مالک تیرا شکر ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے بچائے. بس ایک چیز اور سن لیں ذرا، اس صورت کے آخر میں یہ آیا کہ جب قرآن پڑھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، listen to it carefully اور with full attention. یہ فرمایا نماز میں اٹینشن کے ساتھ، استمعوا کا مطلب ہے اٹینشن کے ساتھ سنو. ایسے نہیں جیسے ہم سن رہے ہیں بس آواز آ رہی ہے، نہیں، اٹینشن کے ساتھ سنیں اور خاموش رہیں. یہ خاموش رہنے کا حکم دیکھیے یہ بتا رہا ہے کہ امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھتے. یہ میں اس مسئلے کی وجہ سے یہ آیت کوٹ کر رہا ہوں. بہت سے لوگ امام کے پیچھے کوئی سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی ثنا پڑھنے میں لگا ہوا ہے. یعنی جب امام نے تلاوت شروع کر دی تو آپ ثنا وغیرہ سب چھوڑ دیں. اگر آپ کی ثنا چھوٹ گئی کوئی بات نہیں، اور پھر کوئی سورت وغیرہ کچھ نہیں پڑھیں گے آپ کسی رکعت میں، کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھیں گے آپ، یعنی قیام میں. باقی چیزیں ٹھیک ہے، تسبیح وغیرہ وہ کریں آپ، تو آپ نہیں پڑھیں گے. یہ خیال رکھیں، بہت سے لوگ پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو چاہے وہ ظہر و عصر کی نماز ہی کیوں نہ ہو، آپ کہیں گے ظہر عصر میں تو قرآن سننے میں نہیں آ رہا، وہ تو آہستہ وہ پڑھا جا رہا ہے، تو پھر وہاں کیوں روکا گیا؟ وہاں اس لیے روکا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ہم حدیث پہ بھی تو چلتے ہیں نا، حدیث میں کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس کا کوئی امام ہے تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے. تو ہماری جگہ امام قراءت کر رہا ہے، ظہر میں اور عصر میں بھی قراءت کر رہا ہے، اس لیے ہم امام کے پیچھے بالکل پڑھنے کے قائل نہیں ہے کوئی صورت. اور وہ جو بعض حدیث لوگ دکھاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا سوائے سورہ فاتحہ کے کہ سورہ فاتحہ پڑھا کرو، تو بھائی وہ منسوخ ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کو رائج کیا گیا ہو. بہرحال صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگوں سے، بہت سے حضرات سے روایت ہے کہ امام کے پیچھے انہوں نے پڑھنے سے منع کیا. لیکن بہرحال پھر بھی چونکہ احادیث موجود ہیں تو شوافع وغیرہ کے یہاں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ان کے یہاں پڑھی جاتی، مگر ہمارے یہاں احناف کے یہاں نہیں پڑھی جاتی. تو ہم چونکہ احناف ہیں اس لیے ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. اب کوئی اگر آدھا تیتر آدھا بٹیر بن کے چل رہا ہے تو اس کی مرضی ہے بھائی، کہ کچھ یہاں سے لے لے کچھ وہاں سے. تو اس چکر میں نہ پڑے، آپ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. اور صحابہ کرام میں بہت سے حضرات اسی کے قائل تھے، تو ہم ان کے پیچھے بھی چل رہے ہیں، اور شواف اپنے طریقے میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں. ہمارا ان سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی وہ نہیں، ٹھیک ہے. جو لوگ یہ کرتے ہیں نا اس کی نماز نہیں ہوتی اس کی نماز، یہ اصل میں منفی قسم کی تبلیغ نہیں ہونی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.